اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ میری وجہ سے کچھ چھٹیاں ہوگی تو ایزی ہو جائے. ہمارے پاس فعل ہے ماضی مجرد میں ہمارے پاس کتنے اوزان ملتے ہیں؟ 3 سر. 3. کون کون سے؟ فعلا، فائلہ، فوئلہ. فعولا ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. فاولہ جی. مزید فی میں ہمارے پاس جی 8 ہے اور آخر میں اعلیٰ آتا ہے. عین کے اوپر بھی زبر، لام کے اوپر بھی زبر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن صرف یہ نشانی نہیں، اس کے جی علاوہ جی بھی بہت سارے اس میں اور حروف ہیں مادے میں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں. مضارع میں ہمارے پاس جی علامت مضارع آ جائے گی اور یہی ہوگا یفعلو، یفعلو، یفعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مزید فی میں ہمارے جی پاس جی پھر 3 کا 1 گروپ ہے، 2 کا 1 گروپ ہے اور پھر 3 کا 1 گروپ ہے. ٹھیک ہے نا؟ علامت مضارع کے اوپر پیش، جی ایک میں دوسرے گروپ میں زبر، تیسرے گروپ میں زبر. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایلو ہے، پھر آلو ہے اور پھر ایلو. ایلو ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی یہ ہمارے پاس مختلف اوزان آ جاتے ہیں اس کے. جی اس کے بعد ہمارے پاس مجہول میں ہمارے پاس فعیلا ایک ہی وزن ہے. ٹھیک ہے. چاہے فعالہ ہو، فائلہ ہو، فاؤلہ ہو، مجہول میں فعیلا ہی ہے. جبکہ مزید فی میں جی ہمارے جی پاس پھر 2 ڈیزائنز ہیں. ایک تو ہے کہ تمام حروف کے اوپر پیش آئے گا ما سوائے سکون کے اور آخر میں ایلا آئے گا. لیکن 2 ایسے اوزان ہیں جہاں پہ الف بھی ہے بیچ میں وزن کے اندر مادے میں، تو اس لیے اس کو واو میں چینج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 اوزان ہمیں ملتے ہیں. جی مضارع مجہول میں یفعلو صرف ایک وزن ہے اور یہاں پہ یو اعلیٰ جی دوسرا وزن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا. یہ ہمارے پاس 3 ابواب تھے، پھر 2 ابواب تھے ثلاثی مزید فی میں اور پھر اگلے 3 ابواب مضارع کے بعد کا. جی کلیئر ہو گیا؟ ریوائز ہو گیا. اسم الفاعل ہوتا ہے جس میں کسی فعل کرنے والے کا ذکر ہو. اسم المفعول ہوتا ہے جس میں کسی پر فعل ہونے کا ذکر ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مجرد میں یعنی 3 حروف پر مشتمل مادوں پر جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں فاعل کا وزن ہوتا ہے، مفعول کا وزن مفعول پہ ہوتا ہے. ثلاثی مزید جی چینج ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے کہ علامت مضارع کی بجائے میم لگے گا اور پیش ہوگا اور ایلن ہوگا اور مفعول میں علن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی زبر اور زیر سے فاعل اور مفعول کا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ جی مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس مضارع میں ہمارے پاس یہ یفعلو، یفتعلو، یفاعلو مزید فی ہے. تو یکرم فاعل سے فاعل میں ہمارے پاس مکرم، مکرمن، ممتحن، معلمن. آپ دیکھیں لام عین کلمے کے نیچے زیر ہے جبکہ اب مفعول میں زبر آ گئی. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ابھی میں اسی کی صرف ریویژن ہو رہی ہے ساری، میں کہ ایک دفعہ ساتھ ہو جائے سارا. کلیئر ہو گیا فرق فعل جی مضارع سر. میں مجرد مزید فی کا اور اسماء مشتقہ میں فاعل مفعول، جبکہ مزید فی میں منہ آئے گا اور آخر میں ایلن یا آلن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ اسماء ہے. ان سب اسماء میں ایک چیز کامن ہے اسماء مشتقہ میں لام کرنے کے اوپر، وہ کیا ہے؟ تنوین. ٹھیک ہے جی کہ سر. یس سر. جی تنوین ایک کامن چیز ہے ان تمام میں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اسماء پہ تنوین آتی ہے یا ال آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی بے شک ذکر تو فعل بالکل. کیا، لیکن اس کی پہچان کیا کہ آخر میں تنوین ہے. اور فاعل کے علاوہ باقی تینوں جو ہیں
ثلاثی مجرد میں مفعول اور ثلاثی میں فاعل و مفعول دونوں میں میم کے اوپر پیش ہے. ایک میم اور پھر کلیئر ہوگی بات کی نہیں؟ جی سر. اچھا اسم الظرف ہم نے پھر پڑھا تھا زمان و مکان کو استعمال شو کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا کرنے کا وقت یا جگہ کا وقت. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دونوں کے لیے وقت ایک ہی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ سوری وزن ایک ہی جی. ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ ہم نے فاعلون مفعولن پڑھا تھا اور مفعلن یا مفعلن. اسم ظرف میں ہم نے دیکھا تھا چار جو ہمارے پاس وہ اوزان ہے مضارع کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں عین جی. کلمے کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو مفعلن اور زیر ہو جن میں دو ہی ہیں ہمارے پاس یضربو اور یحسبو تو مفعلن کا وزن بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مزید میں جی. آپ دیکھیں فاعل اور مفعول میں اور اس میں ظرف کا ذکر نہیں آ رہا ہے. غلام بھائی آپ کے کافی وہ ڈسٹربنس آ رہی ہے لگاتار. اور مزید فی میں آپ دیکھیں تو فاعل میں مفعول مفعول میں عین کے اوپر زبر جبکہ اسم ظرف ثلاثی مزید فی میں مفعول اور ظرف دونوں کا ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. کلیئر ہو گیا؟ کچھ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نو سر. چلے جزاک اللہ. اب ہمارے سامنے ایک دیکھ لیں باب افتعال سے ہم نے کیا وزن تھا یفتعیل مضارع کا فاعل بنا ممتحن اور مفعول بنا ممتحن. اب دیکھیں عین کلمے کے نیچے زیر اور مفعول میں عین کلمے کے نیچے عین کلمے کے اوپر زبر آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جی اسی کا سر. ظرف بنائیں گے تو مفعول اور ظرف کا وزن ایک ہی ہے ممتحن. لیکن کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ جس کا امتحان لیا گیا ہے وہ ہے یا امتحان کی جگہ کی بات کی جا رہی ہے. جی سر. تو یہ سیاق و سباق پر ہمیں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ مفعول ہے یا اسم ظرف ہے. دونوں کا وزن ایک ہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس مختلف آتے ہیں مکرم معلم. ٹھیک ہے کہ جی. اب یہ اسم ظرف کی ہم نے دیکھ لیا کہ الون آتا ہے اور میم کے اوپر پیش. یہ اسم ظرف اور اسم مفعول دونوں کا وزن ایک ہی ہے. کلیئر؟ جی. ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ماضی میں ہمارے پاس تین اوزان ہیں مجہول کا ایک ہی وزن ہے مجرد میں. پھر مضارع میں ہم نے دیکھا علامت مضارع مجہول میں ایک ہی وزن ہے یفعلو. مزید فی کا ہم نے دیکھا. پھر اسماء مشتقہ میں دیکھا فاعل مفعول مفعول اور مفعول. اب اسم ظرف کا آپ دیکھ لیں جو مفعول کا وزن ہے وہی ثلاثی مزید میں وزن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور Yes. مفعول جی کا سر. وزن تھا مجرد میں لیکن جب ظرف میں آ جاتے ہیں تو میم رہے گا اور آخر میں علن یا ایلن ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ ہم وجہ پڑھ چکے ہیں کہ چار انواع میں علن ہے اور دو انواع میں ایلن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایلون. جی سر. اچھا Yes. ابھی ہم ایک چیز اور پڑھیں گے وہ ہے ورڈ ہے خارجہ اور ثلاثی مزید فی میں ورڈ ہے وہ وزن ہے افعال باب ہے افعال. ٹھیک ہے نا؟ تو خارجہ کا جی بنے سر. گا اخراج. ایسے ہی ہوا کہ نہیں؟ جی سر. اچھا اب آپ اس کا ظرف بنائیں تو ہمارے پاس دو وزن ہے مفعلون اور مفعلون. ایسی طرح نا مفعلون چار کے ابواب کے لیے دو کے لیے مفعلون ہے. خارجہ کا جب ہم اس کو ظرف بنائیں گے تو مفعلون کے وزن پہ بنے گا مخرجن. ٹھیک؟ Yes, sir. جی سر. مخرجن بنے گا. جب مخرجن بنے گا تو ہم نے کہا تھا نا کہ اور مخرجن کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے نا؟ جی. مخرجن ہے نکلنے کی جگہ. جی. اب جب ثلاثی مزید فی میں جاتے ہیں تو یہ مفعلن کے وزن پہ بنے گا مخرجن. اب آپ دیکھیں را کے اوپر جی. بھی زبر ہے ادھر بھی را کے اوپر زبر ہے. جی. آخر میں سب ایک جیسے ہیں. خا کے اوپر سکون را کے اوپر زبر جیم کے اوپر تنوین. فرق کہاں پہ میم کے اوپر زبر آتا ہے میم کے اوپر مجرد میں اور مفعول میں میم کے اوپر پیش آتا ہے. پیش آتا. جی سر. جی.
سو ہم نے دو تھوڑے سے جس پہ باریکی ہے. ایک ہم نے پڑھا کہ فائل میں ثلاثی مزید میں الون ہے اور مفعول میں ایلون ہے. ٹھیک ہے، این کے اوپر زبر اور این کے نیچے زیر، فائل اور مفعول کے درمیان ثلاثی مزید. کلیئر ہو گیا. دوسرا میں جہاں پہ بہت جی احتیاط کی ضرورت ہوگی وہ سمجھنی ہوگی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے درمیان میں، کہ جب ثلاثی مزید فی میں افعال ان کے وزن پہ کوئی ورڈ آئے گا تو وہاں صرف فرق میم کے اوپر زبر اور پیش کا ہوگا. ثلاثی مجرد ورسز باب افعال ثلاثی مزید فی. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. جی یعنی ایک ایک ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم پڑھیں حرکات کی مدد سے کہ یا یہ کون سے باب کا ہے. ٹھیک ہے، یس جی سر. سر. آئی ریپیٹ، ثلاثی مجرد میں کوئی بھی باب آئے ورسز باب افعال تو فرق سے میم کے اوپر زبر اور پیش، باقی بالکل وہی. ٹھیک ہے نا. جی سر. ٹھیک سر. مد خالون داخلے مد کی جگہ اور مد خالون داخل ہونے کی جگہ. جی ٹھیک ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے سے میم کا زبر یا میم کے اوپر پیش. ٹھیک. اچھا، ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس ہے نا ثلاثی مجرد، اسم الفاعل کا منصرف جو ہے نا وہ جمع سالم بنتا ہے اور بعض جمع مکسر بھی ہوتے ہیں غیر منصرف میں. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی جو ہے ہمارے پاس مزید فی، اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف جمع سالم بنے گا، جمع مکسر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. جی سر. مزید فی. اب آ ٹھیک. گیا مزید فی کی بات. اب کیا آ گیا؟ مزید فی کی بات. اور ثلاثی مزید فی. مجرد میں جب اسم الظرف کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کثرت کا وزن ہوگا وہ مفعلاتن ہوگا. ٹھیک ہے نا. کسی جہاں کثرت کا اسم الظرف جہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہو اور جگہ یا مکان کی جگہ یا وقت کا تعین ہو. مثلا جمع مکسر میں ہمارے پاس پکا وزن ہے مفاعلو. مفاعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ دو وزن ہیں ہمارے پاس اسم مفا. الظرف کے، کثرت کے لیے اور جمع کے لیے، اور جمع بھی اس میں مکسر ہے. جی ٹھیک ہے. پہلے ہم نے فائل کا پڑھا تھا ثلاثی مجرد میں کہ فائل کی جمع ہوتی ہے، جمع سالم بھی ہو سکتی ہے، جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اسم مفعول کا پڑھا تھا، اس کی جمع سالم ہوتی ہے، مکسر نہیں ہوتی. اب ہم اسم الظرف کا پڑھ رہے ہیں تو اسم الظرف میں جو جمع کی بات کریں گے تو کثرت کے لیے فارمولہ مفعلاتن، اور جمع اس کی جمع مکسر بنتی ہے، جمع سالم نہیں بنتی. اور جمع مکسر کا فارمولہ کیا ہے؟ مفاعل. ٹھیک ہے نا. کہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ سر پچھلی یہ سر جمع والی دونوں سلائیڈ بھی سر ریپیٹ کر دیں پلیز. دیکھیں یہ ہے ثلاثی مجرد اسم الفائل کی جمع کے لیے ہمارے پاس منصرف میں جمع سالم والا اونا آتا ہے، اور جمع مکسر جی کے لیے بعض اوقات منصرف غیر منصرف کے وزن میں بھی آ جاتا ہے جمع مکسر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی سر. ہم نے دوسرا پڑھا تھا اسماء مشتقہ، جو مزید فی کی ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں. ثلاثی فی میں تو جی ہمارے پاس جی آ سر. جاتا ہے جمع سالم منصرف، لیکن اس میں وہ نہیں آئے گا، مکسر نہیں آتا. پچھلے میں ہمارے پاس فائل میں آیا تھا سر جمع سالم بھی تھی اور جمع مکسر بھی تھی جمع تھی. اسم الفائل مجرد کی میں. بات ہو رہی ہے مجرد میں. اسم الفائل جی سر. جمع مجرد میں. مجرد. اب اسم الفائل آ رہا ہے مزید فی. جی. ٹھیک ہے نا. مزید فی میں صرف جمع سالم ہے، جمع مکسر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی سر. ابھی ہم صرف یس سر. فائل کی بات کریں. جی ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم نے جی سر. مجرد میں پڑھی کہ اس میں جمع سالم بھی ہے اور جمع مکسر بھی آ جاتا ہے. مزید فی میں اسم الفائل جو ہے وہ صرف جمع سالم کے وزن پہ آتا ہے. اب ہم اسم الظرف کو دیکھ لیں. اسم جی. الظرف میں ہمارے پاس چاہے مجرد ہو یا مزید فی ہو تو ہمارے پاس وزن آتا ہے مفعلاتن کثرت کے لیے، اور جمع مکسر میں مفاعلو آتا ہے.
اس میں جمع سالم نہیں بنتی. کلیئر آ گئی؟ مثلا ٹھیک جی ہے. مفعلتن کے وزن پہ مدرسۃن، مدرسۃن میں زیادہ کام ہو رہا ہے، کثرت کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں سبق دیا جا جی رہا ہے یا لینے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا، استاد کہے گا میں پڑھانے جا رہا ہوں تو جی سبق لینے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا، استاد کہے گا میں سبق دینے جی جا رہا ہوں، اسٹوڈنٹ کہے گا میں سبق لینے جا رہا ہوں. وہاں کام بہت ہوں زیادہ ہو رہا ہے، پڑھائی کا سبق کا جو شدت زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کو مفعلاتن مدرستن کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. اور جمع جی سر مکسر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 3 وزن تھے، مفعلاتن، مفعلن، مفعلن اور مفعلاتن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں میں پڑھا کہ اس کا وزن صرف ہوگا مفاعلو، جیسے مدارسو. ٹھیک ہے نا، جمع مکسر جو ہے جی نا، جی. جمع مکسر بنے گی مدارسو. مدرسہ ایک ہے اور جمع اس کی کیا بنے گی؟ مکسر مدارسو. ٹھیک ہے. مدارس جی اچھا، جی اب ہم ایک چیز اور پڑھیں گے کہ ثلاثی مزید کے ابواب سے اسم المفعول کو جب اسم ظرف کے طرف استعمال کرتے ہیں اس کی جمع مؤنث سالم ہوتی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں اسم المفعول اور اسم الظرف کا ایک ہی وزن ہے، یاد ہے نا، مو آلن. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم جب جی سر اسم الظرف کو اس کی جمع بنائیں گے تو ہمارے پاس جمع مؤنث آئے گی. پہلے ہم نے اسم الفاعل کا پڑھا تھا، ثلاثی مجرد، جی سر. اس میں جمع سالم جی اور جمع مکسر دونوں تھے. پھر اسم الفاعل جی کا سر. مزید فی تھا، جمع سالم جمع مکسر نہیں تھا. پھر ہم نے جی پڑھا تھا اسم الظرف، اسم ظرف. اس میں یس سر. ہمارے پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس جمع مفعلتن. سالم نہیں تھا بلکہ جمع مکسر تھا یا کثرت تھی. جی ٹھیک ہے نا. جی اب سر. ہم پڑھ رہے ہیں کہ یس مفعول کو جب اسم الظرف کے طور پہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، یعنی اسم الظرف کی ہمارے پاس جمع سالم آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے منحرفات، مڑنے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے جی. جی سر اب جب ہم باب انفعال کی بات کرتے ہیں، یہ لازم ہے، لازم ہونے کی وجہ سے اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اس میں نہ فاعل مجہول آ سکتا ہے اور نہ مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک لازم ہے نا، نہ مجہول آئے گا نہ مفعول آئے گا. تو اب اس میں یس سر. مفعول اس کا نہیں بنے گا، منفعل نہیں بنے گا، منفعل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے اسم جی الظرف بن جائے گا، وزن وہی ہے. وزن تو ہم نے ایک ہی پڑھا نا، ٹھیک ہے. وہ آلو نہیں پڑھا نا، یس سر. لیکن اس میں مفعول نہیں بنے گا جی بلکہ ظرف بنے گا. ٹھیک ہے کہ یعنی جی باب جی انفعال میں کیونکہ ہم نے کہا کہ لازم ہے، نہ مجہول بنے گا نہ اسم المفعول بنے گا. ہاں اسم الظرف بن سکتا ہے، یعنی کسی کام کی جگہ یا وقت کا تعین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے ان حرفا سے جی ان حرف، مڑنے کی جگہ یا وقت. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل اس کو دوبارہ سن لیجیے گا. 3-4 مختلف چیزیں ہیں جو اس میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. آئی ریپیٹ، جی اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں وہ آتا ہے، سالم بھی آتا ہے اور مکسر بھی آتا ہے. اسم الفاعل ثلاثی مزید فی میں صرف سالم آتا ہے، مکسر نہیں آتا. اسم الظرف جو ہے، ٹھیک ہے کہ اسم المفعول اور اسم الظرف دونوں میں ہمارے پاس کثرت کے لیے مفاعلتن آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے مدرستن آتا ہے جیسے، اور جمع جو ہے اس کی مکسر غیر منصرف بنتی ہے جیسے مدارسو، مفاعلو کے وزن پہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. یہ تو کلیئر ہو گیا آپ کو. یس باب سر. انفعال کے اندر ایک تھوڑا سا ایشو یس یہ ہے کہ باب انفعال میں کیونکہ لازم ہے، اس میں مجہول اور مفعول نہیں بن سکتا، تو اس میں اسم المفعول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، جی لیکن اسم الظرف بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسم الظرف بن سکتا ہے. یس. یاد رکھیں کہ جب بھی باب انفعال کے حساب سے آئے تو ہم اس کو اسم المفعول اور اسم الظرف کا تو ایک ہی وزن ہے،
تو ہم نے کہا تھا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا اسم المفعول استعمال ہو رہا ہے یا اسم الظرف. باب انفعال بھی ہمیں یہ بینیفٹ ہمیں یہ فکر ہی نہیں کہ یہ اسم مفعول ہوگا, اسٹریٹ اوے وی ول کال اٹ. یس اور اسم الظرف جو ہے باب انفعال, اس کی جمع بنے گی جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر صرف جمع انفعال مؤنث کی ٹھیک. سر یہ مؤنث سالم والا پلیز ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں یہ والی سر. سوری میں دو چیزیں مکس اپ کر گیا. یہ اس کی جمع سالم نہیں ہے منحرف. سوری میں مکس اپ کر گیا. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ باب انفعال جو ہے یہ لازم ہے, نہ مجھول ہوگا نہ مفعول ہوگا, تو اس میں مفعول نہیں بنے گا. وزن تو ہے ہمارے پاس موالون, ٹھیک ہے نا, جی لیکن سر. اس میں مفعول نہیں بنے گا کیونکہ یہ تو لازم ہے. ہاں اسم ظرف بن سکتا ہے, یعنی جگہ یا وقت کا تعین ہو سکتا ہے. تو باب انفعال میں ہو سکتا حرفا سے منحرف بن سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. ٹھیک. اب آگے جہاں وہ کنفیوژن ہو رہی ہے, وہ کنفیوژن یہ ہے کہ مجرد میں پہلے ہم اسم الفاعل میں مجرد میں ہمارے پاس جمع سالم اور جمع مکسر دونوں بنتے ہیں. جی جی اسم الفاعل ثلاثی مزید فی میں صرف جمع سالم بنتا ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اسم المفعول میں ہمارے پاس دو اوزان ہیں جس سے کثرت ہوتی ہے یا جمع مکسر بنتا ہے. کثرت کے لیے ہمارے پاس تھا مفعلاتن جیسے مدرساتن, مدرسہ تم. جی سر. اور اب دیکھیں نا مدرسہ اس سے اسم المفعول بھی ہے کہ وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے نا, اس جگہ پر کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جی وہ جگہ بھی ہے, مکان و زمان بھی ہے, ایک وہ جگہ بھی شو کر رہا ہے. تو اس کا وزن ہمارے پاس ہے کثرت کے لیے مفعلاتن جیسے مدرساتن. ٹھیک ہے, اور اس کی جو جمع بنتی ہے وہ جمع مکسر بنتی ہے مدارسو. مدارس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آگے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے, وہ ہے کہ ثلاثی مزید فی میں جب ہم اس کے ابواب میں جاتے ہیں تو اسم المفعول کو اسم الظرف کے طور پہ جب استعمال کرتے ہیں, اب ہم صرف اسم الظرف کی بات کریں تو اسم الظرف کی جمع مؤنث سالم میں آتی ہے, جیسے منحرفاتن آتن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے تو پھر چیزیں آگے کلیئر ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ مفعول اور اسم المفعول اور اسم الظرف دونوں کا وزن ایک ہی ہے, علن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں گے کہ کیا یہ اسم المفعول ہے یا اسم الظرف. ظرف ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے ایک اور جی بات سر. کی تھی کہ ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ اسم الفاعل علون کے وزن پہ ہے اور اسم المفعول یا اسم الظرف علون کے وزن پر ہے. پھر ہم جی نے سر. ایک اور چیز کہی کہ اسم الفاعل ہو یا اسم المفعول ہو یا اسم الظرف ہو, مجرد اور ثلاثی مزید فی میں کامن کیا چیز ہے کہ لام کے اوپر تنوین آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ہاں, سر. صرف ایک فرق آ رہا ہے. وہ کیا فرق آ رہا ہے کہ اس مجرد میں اسم الفاعل جو ہے اس میں شروع میں میم نہیں آتا, لیکن باقی مجرد میں مفعول ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں, ظرف ہو, ادھر مفعول ہو, فاعل ہو, سب میں میم آتا ہے. سر کس میں میم نہیں آتا؟ وہ اسم الفاعل میں نہیں آتا نا. دیکھیں فاعلوں کا وزن ہے نا, اس میں میم نہیں آ رہا, لیکن جی سر. مفعول مجرد میں میم آ رہا ہے شروع میں. یس یس. اور ادھر دیکھیں مو آلون اور مو ایلون. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. ہم نے یہ کہا کہ اسماء مشتقہ میں اسم الفاعل مجرد میں تو فاعلون کے وزن پہ آتا ہے, میم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اور جی سر. اسم مشتقہ میں مفعول ہو, ظرف ہو, چاہے ثلاثی مزید فی کا ہو یا مجرد کا, ما سوائے فاعلون کے میم کے اوپر پیش آئے گا, یعنی علامت مضارع ہٹ کے میم آ جائے گا, اس کے اوپر پیش آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اور جی کامن سر چیز کیا ہے ہمارے پاس اسماء مشتقہ میں اسم فاعل اسم مفعول اور اسم ظرف میں کہ میم اور لام کے اوپر تنوین آتی ہے. تنوین آتی. جی سر. کہیں اس لیکچر کو دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے. اور جی سر. جی سر. تھوڑا سا اس میں نا کو 3-4 چیزیں میں اس کی ایک سمری بھی بنا لوں گا ٹھیک. جی سر. کافی یس سر. تھا وہ کل اس کے ساتھ جی سر. ٹھیک. وہ اصل میں اس ٹاپک کمپلیٹ. کور ہو رہی ہے لیکن ہے چھوٹے چھوٹے نا تو اس وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ اکیلے ہم ڈیل کرتے تو 5 منٹ کی کلاس ہوتی پھر ٹھیک. جی جی. جزاک اللہ. کوئی کوشچن؟ اوکے. نو سر. اس سے ٹھیک ہے سر. چلے گڈ. ابھی جزاک اللہ. کوشش ہوگی کہ ہم نا کل بھی ہم کریں گے اور کل ہم صرف ظرف کریں گے ٹھیک ہے نا. اور اس کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے. اس میں سلائڈیں واضح کرنے کے لیے وہ کمپیریزن بھی میں ڈال دوں گا. جی سر. چلیں یس سر. جزاک اللہ سر. السلام علیکم.